پیرنٹس ایک تو پیرنٹس اپنے بچے کو آبزرو کرے, اپنے بچے کو خود دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, اس کی اپنی اسسمنٹ بھی ہوتی ہے پیرنٹس کی. اور اگر وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو پھر اس کو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکولوجسٹ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ ایسی ایکسرسائزز بتا سکتا ہے جو بچوں کو کروائی جائے تو بچے بہتر ہو سکتے ہیں. میتھمیٹکس میں ہمارے بچے کیوں صحیح پرفارم نہیں کر رہے, یا جو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو مشکل کیوں لگتا ہے؟ بچے کا جو کوگنیشن ہے یا جو اس کے کوگنیٹو جو فنکشنز ہے وہ اگر صحیح طرح ڈیولپ ہوں گے تو وہ میتھمیٹکس کو کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے, یا جو میتھمیٹیکل سکلز ہے وہ بچے کے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو کیسے کمپنسیٹ کر سکتا ہے. اور پیرنٹس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے, بالکل, کیونکہ ارلی ایئرس میں آپ ٹیچر کے پاس سے بچہ 3-4 گھنٹے کے لیے رہتا ہے, بعد میں وہ پیرنٹس کے پاس رہتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے بھی اس طرح کے سیشن بنائے جائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے وہ بچے کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, بچے کے ساتھ میتھس بچے کو سکھا سکیں. لیکن یہ ہمارے پیرنٹس کو کون بتائے گا کہ یہ سب میتھمیٹکس ہے, یہ ریئل لائف ہے. مطلب ہم میتھمیٹکس کو بہت ہی ایک خشک سبجیکٹ بنا کے اور سمجھ کے پڑھاتے ہیں, جبکہ آپ جو باتیں کر رہی ہے وہ تو بالکل ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ ڈاکٹر نصرت رضوی صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں موقع دیا, اپنا ٹائم قیمتی وقت نکال کے آپ ادھر آئی ہے. ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ سیریز ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے سیریز شروع کیا تھا 2023 میں, اور اب تک الحمدللہ ہمارے 22 پروگرامز ریکارڈ ہو چکے ہیں. 22 پروگرامز ہم نے آپ جیسے ایکسپرٹس کے ساتھ پروگرامز ریکارڈ کیے اور ان کو اپلوڈ کیا, تو اس پہ بڑا ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں اور ہم فردر اس کو امپروو کر کے پھر اگلا پروگرام کرتے ہیں. تو جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا, اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو چلڈرنز لرننگ, اس پہ ہم فوکس کریں گے کہ میتھمیٹکس میں ہمارے بچے کیوں صحیح پرفارم نہیں کر رہے, یا جو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے وہ ہمارے بچوں کو مشکل کیوں لگتا ہے. اس پہ چونکہ آپ پروفیسر ہے, آپ نے اپنا پی ایچ ڈی بلکہ ڈی فل آپ نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی اس میں کیا ہے, میتھمیٹکس میں کیا ہے, اور آپ نے 20 سال سے زیادہ پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن میں ٹائم گزارا ہے. آپ ٹیچرز کو ٹرین کرتی رہی ہیں, بلکہ ابھی بھی کر رہی ہیں. تو آپ سے بہتر ہمیں کون سمجھا سکتا ہے کہ کیا اصل مسئلے ہیں جو ہمارے بچے فیس کر رہے ہیں میتھمیٹکس کو لے کے, یا جو ایک پرسیپشن ہمارا ہے کہ میتھمیٹکس مشکل ہے, فلاں بچہ نہیں کر سکتا ہے, ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ بچے تو میتھمیٹکس سیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا آپ اپنے کام کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ نے آغا خان یونیورسٹی میں بڑا ایک اہم رول پلے کیا ہے, اچھا خاصا ٹائم آپ نے وہاں گزارا ہے. اس کے بعد ابھی آپ تعمیر ملت شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر اور ایز اے ہیڈ آف ان کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہیں. تو آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کے کوالیفیکیشن سے مجھے امید ہے کہ آج ہم بہت ہی مفید باتیں اپنے سننے والوں کو بتا سکیں گے, اور بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو سلوشنز دے سکیں گے کہ میتھمیٹکس کو وہ کیسے اپنے بچوں کے لیے آسان بنا سکتے ہیں. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحبہ. بہت شکریہ ختیجہ خان صاحبہ, آپ نے مجھے بلایا, اور یہ ٹاپک میتھس اور ایجوکیشن دونوں میرے ہارٹ سے میرے دل سے بہت قریب ہے, تو مجھے اچھا لگے گا اس پہ بات کرنا. آپ نے ٹھیک کیا کہا کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے میتھمیٹکس ایجوکیشن میں ڈی فل کیا ہے. اس سے پہلے میں نے آسٹریلیا سے ماسٹرز کیا تھا, ماسٹر آف ایجوکیشن, اور ماسٹر ایم اے بائی ریسرچ کیا تھا. تو اس میں بھی میرا کام میتھمیٹکس ایجوکیشن میں تھا, ان دونوں ڈگریز میں. اس کے بعد جب ڈی فل کیا میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں, اس میں بھی میرا کام جو ہے وہ میتھس ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ تھا. آغا خان یونیورسٹی میں میں نے اسٹوڈنٹس کو بہت سالوں تک میتھس ایجوکیشن کے کورسز پڑھائے ہیں, اور میرا ریسرچ بھی اس میں رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پچھلے 1 سال سے میں یہاں تعمیر ملت شفا یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہوں. تعمیر ملت میں کیونکہ آپ سے میرا کنیکشن جو بنا وہ ای سی ڈی کے حوالے سے یوں بنا کہ میتھس تو میرا اپنا ایریا, لیکن تعمیر ملت شفا یونیورسٹی کا فوکس ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن بنانے کے بعد پہلا ان کا فوکس ایریا جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے.
वेरी नाइस. تو اس کے لیے انہوں نے پروگرامس اپنے ڈیزائن کیے ہیں اور پروگرام پڑھا رہے ہیں وہ لوگ. اور میرا پھر کیونکہ میرے پاس ایک بہت اچھا ریسورس آغا خان یونیورسٹی کا تھا, ایک پول آف ایکسپرٹس تھے جو آغا خان یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ تھے, ان کے گریجویٹس تھے اور وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ تھے. تو میں نے ان سب کو کنیکٹ کیا اور میں نے ایک پروگرام ڈپلوما پروگرام کے طور پر ہے, لیکن ڈپلوما پروگرام از گوئنگ ویری ویل کیونکہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ مختلف جگہ سے آئے ہیں اور وہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمارے کورسز بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر ڈائمنشن میں کہیں نہ کہیں ہم نے کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جس میں ان کو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ویری نائس. تو پھر آج کا ہمارا ٹاپک ہے میتھمیٹکس میں بچوں کو کیسے میتھس مشکل لگتا ہے. ہاں, پہلے تو مشکل کیوں لگتا ہے, بالکل, اور پھر ان کو کیسے سپورٹ. اور لرننگ آؤٹ کمز پاکستان میں ویسے ہی لرننگ پاورٹی آپ نے سنا ہوگا, اور اس میں جو ایک میجر گیپ ہے وہ فاؤنڈیشنل لرننگ میں ہے. یعنی ارلی ایئرز میں جو بچے سیکھتے ہیں وہاں جو بنیاد پڑتی ہے, کانسیپٹ سیکھتے ہیں, ظاہر ہے ادھر ہی کوئی مسئلہ ہے, تبھی تو بچے بعد میں جا کے میتھمیٹکس میں برا پرفارم کر رہے. تو اس پہ ہم بہت فوکس کر کے بات کریں گے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ چونکہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں تو اس میں جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل ڈومینز ہے, اسپیشلی جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے بچے کا, اس کا اور میتھمیٹکس کا جو رشتہ ہے, جو ریلیشن شپ ہے, وہ آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھائیں کہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. بچے کا جو کوگنیشن ہے یا جو اس کے کوگنیٹیو جو فنکشنز ہے وہ اگر صحیح طرح ڈیولپ ہوں گے تو وہ میتھمیٹکس کو کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے, یا جو میتھمیٹیکل سکلز ہے وہ بچے کے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو کیسے کمپنسیٹ کر سکتا ہے. ایک تو یہ تعلق آپ کائنڈلی سمجھائیں کہ, اور پھر اس سے پہلے کے جو پروگرامس ہے اس پہ ہم نے بہت ایمفیسائز کر کے بچے کا جو برین ڈیولپ ہوتا ہے بہت ارلی ایئرز میں, اس پہ ہم نے بہت باتیں کی ہے. اب چونکہ ہم آج جس سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ اس سے لنک کر کے بات کریں تو وہ ایک کنیکشن بھی بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو ہماری میتھس بچے جیسا جیسا میتھس سیکھتے ہیں اس سے ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جیسے اور دونوں کا رشتہ ہے آپس میں. کوگنیشن ان کی بہتر ہوگی تو میتھس لرننگ بھی بہتر ہوگی. بالکل, کیونکہ میتھس میں بہت ساری چیزیں ایسی پروسیس جو میتھس کے پروسیسز ہیں وہ اس کی کوگنیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. کنیکشنز بنانا, کمیونیکیٹ کرنا میتھمیٹکس آئیڈیاز کو, جسٹیفائی کرنا, جو اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے اس کی کوگنیشن بہتر ہوتی ہے. پرابلم سالو کرنا, پرابلم سالونگ, پرابلم کو سمجھنا, پہلے تو سمجھنا, کمپریہینڈ کرنا, بالکل, اور ایوری ڈے انوائرمنٹ میں سے میتھس کے پرابلمس کو نکالنا اور پھر اس کو سالو کرنا, تو اس سے اس کی کوگنیشن بہتر ہوتی ہے. اس میں میموری اور اس کا ٹینشن بھی بہت میٹر کرتا ہے. بچے توجہ دینا سیکھ جاتے ہیں جب ان کے پاس ایک میتھس ریڈل آتا ہے. چھوٹے چھوٹے ریڈلز جو بچوں کے ہوتے ہیں, جب اس میں وہ کنسنٹریشن دیتے ہیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ اس میں بنتا ہے تو ان کی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے. ان کی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, اس سے ان کی میموری ڈیولپمنٹ میں بھی مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے اندر ایک جو کہتے ہیں نا ہم اس کا, تو یہ سوری ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو میتھمیٹیکل جو سکلز ہے یہ ہم جو ایک کامن پرسیپشن ہے کہ بچہ جب اسکول جائے گا تو وہاں اس کی لرننگ شروع ہوگی, تو آپ کائنڈلی ایکسپلین کریں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی یہ تو بہت ارلی ایج میں بچہ جب گھر میں ہے تبھی سے یہ ایکٹیویٹیز کا, 1 مہینے کا بچہ بھی اس کو کہیں نہ کہیں کوانٹیٹیولی وہ سمجھنے لگتا ہے. اچھا, کیا اس کو ڈفرینس سمجھ میں آنے لگتا ہے نمبرز کا. اچھا, اگر کم نمبر ہے اور زیادہ نمبر ہے, وہ کچھ اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں کہ ماں نے ایک طرف 2 دفعہ تالی بجائی, ایک دفعہ 3 دفعہ تالی بجائی, تو بچے نے اسی طرح سے جتنی دفعہ تالی بجائی اتنی دفعہ اس کی طرف دیکھا. یعنی وہ ایسوسیٹ کرتا ہے کلیپ کو اور نمبرز کو. تو نمبر کا کانسیپٹ ایک انیٹ تو ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اور اس کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت اسی طرح ہے کہ میتھس کو کے ساتھ میں اپنے طور پہ میں نے کوائن کیا ہے ایک ٹرم ریئر.
Okay. यानी रिलेट, सबसे Okay. पहले तो वो रिलेट करे मैथमेटिक्स को विद एनवायरनमेंट, विद पीपल, अपनी सारी एक्टिविटीज से आइसोलेटेड ना हो, उसके एनवायरनमेंट से आइसोलेटेड ना हो। वो चल रहा है तो उसके स्टेप्स को काउंट करना, वो खा रहा है तो तुमने एक केला खा लिया, 2 केले खा लिए, 3 केले खा लिए, जो भी है। हमारे पास दोस्त आ रहे हैं, दोस्तों के साथ उसकी क्लास फेलोज हैं, उसके दोस्त हैं, हमने 20 कैंडीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये सारे वो हैं। कुकिंग कर रही हैं माएँ, तो उसमें मेजरमेंट की बात हो सकती है, कितना कम ज़्यादा। कैलेंडर्स है, सबसे बड़ी बात तो वॉल पे कैलेंडर लगा हुआ है, तुम्हारी बर्थडे के बाद एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की बर्थडे में कितने दिन का फर्क है, कितने महीने का फर्क है। टाइम का देखना है, सन डायल बना दें, वहाँ पे वो देखें कि वो टाइम के साथ साथ कैसे वो स्टिक है, उसका जो इमेज बन रहा है ज़मीन पर वो कैसे मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें शेप्स हैं अराउंड, वो बच्चे तो शेप्स के दरमियान रहते हैं ना, बिल्कुल, ट्रायंगल और सर्कल और वो। तो मुझे लेकिन ये हमारे पेरेंट्स को कौन बताएगा कि ये सब मैथमेटिक्स है, ये रियल लाइफ, मतलब हम मैथमेटिक्स को बहुत ही एक खुश्क सब्जेक्ट बना के और समझ के पढ़ाते हैं, जबकि आप जो बातें कर रही है वो तो बिल्कुल डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। ये जो नॉलेज है बहुत क्रिएटिव अंदाज में वो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वहाँ जो री इन्फोर्समेंट है, पेरेंट को भी ये पता चले कि ये असल मैथमेटिक्स है, यही है मैथमेटिक्स, जो इमर्जेंट मैथमेटिक्स कहते बेसिकली यही है। और फिर उसी के ऊपर टीचर ने बिल्ड करना है। ये जो नॉलेज, प्रायर नॉलेज जिसे कहते हैं, या प्रायर जो एक्सपीरियंस है जो बच्चा घर से लेके आता है, इसी के ऊपर टीचर ने बिल्ड करना है। तो मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट एग्जांपल दूंगी। जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तो हमारे पास एक कोर्स था जिसमें था ग्लोबल क्लासरूम। उसमें हमारा काम था कि हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करें। लॉन्ग टाइम अगो, उस ज़माने में इतना डिजिटल लर्निंग नहीं थी, हम भी बहुत सीख रहे थे। शुरू में ड्रीम वीवर एक सॉफ्टवेयर था जिसमें मैंने कुछ तैयार किया था, तो वो उसमें मैंने तैयार किया था लर्निंग एरिया वेबसाइट। तो बच्चे एरिया कैसे सीखेंगे, तो मैंने अपने घर के बच्चों को कैरेक्टर के तौर पर लाई थी। और उसमें ये था कि 2 बच्चे गए हैं, कह रहे हैं कि ये मैं एक पत्ता तोड़ के लाया हूँ और तुम एक पत्ता तोड़ कर आए हो, सारे दोनों पत्तों की शेप मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं हमारा बड़ा है पत्ता, वो कह रहा है नहीं हमारा बड़ा है। तो हाउ कैन दे कंपेयर बोथ? तो फिर वो खुद ये डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये घर में हुआ, मैंने अपने बच्चों को दिया कि भाई ये 2 पत्ते हैं, 2 मुख्तलिफ हैं, तुम कैसे बताओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? और फिर वो खुद आइडियाज़ उन्होंने इमर्ज किया कि हम उसको एक ग्राफ पेपर पर रख देंगे, उसको ट्रेस कर देंगे, फिर उसकी खानों को काउंट करेंगे। इससे में जब मेरा पत्ते ने ज़्यादा खाने कवर कर लिए, तुम्हारे पत्ते ने कम खाने कवर किए, तो इस तरह से फिर हम मेजरमेंट की तरफ आ गए। शेप से मैंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है। हम वॉक करते थे, मैं अपने घर के बच्चों के साथ वॉक कर रही हूँ, शेप्स बताती हुई जा रही हूँ। इसी तरह मैंने एक दफ़ा उनको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाया था। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म देखने के बाद मैंने उससे कहा था, बच्चे से मेरा अपना न्यूफ्यू था, मैंने उससे कहा कि ये क्या शेप है? उसने कहा कि ये जो है ये ट्रायंगल भी लग रहा है, क्यूब भी लग रहा है। क्योंकि स्कूल में उसने ट्रायंगल देखा था, स्कूल में उसने क्यूब भी देखा था, उसने ये शेप नहीं देखी थी, तो उसने दोनों को रिलेट किया था। तो जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उनको मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, जाओ तुम टेबल लगाओ, कितने लोग बैठे हुए हैं उनके हिसाब से चमचे और कांटे रखो, तो ये मीनिंगफुल एक्टिविटी है। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुमने क्या ख़रीदा है, उसमें से कितने पैसे बचे हैं, कितने वापस आए हैं, वो उससे मैथ्स बहुत अच्छा सीखते हैं। बहुत मशहूर स्टडी है जिसमें ब्राज़ील की है कि कोकोनट सेलर थे, तो कोकोनट सेलर्स के पास जाके जो रिसर्चर थे वो अपने साथ कैमरा लेके गई थी और उसने देखा था कि कोकोनट किस तरह वो सेल कर रहे हैं, वो किस तरह हिसाब किताब कर रहे हैं, और वो हिसाब किताब स्कूल के बच्चे नहीं कर पाए थे। तो जब वो उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, जब पर्पस हो, तो बच्चे मैथ्स सीखते हैं। वेरी नाइस। और मैथ्स बिल्कुल भी ऐसा उनकी ज़िंदगी से अलग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, चीज़ों से होना चाहिए। बहुत सी टीचर से मैंने सुना है कि हमारे पास ऑडियो विजुअल ऐड नहीं है।
آرٹیفیشل لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اراؤنڈ ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ جو ہے، انوائرمنٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، جو کلاس روم کے اندر ہے، جو کلاس اسکول روم کے اندر ہے، گھروں میں ہے، آپ اس سے میتھس سکھا سکتے ہیں اور میتھس کے کسی بھی چیز کو سکھا سکتے ہیں. اور مجھے اندازہ ہوتا ہے، جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کہ بچے جو ہم اس کو ٹوائز دیتے ہیں، ان ٹوائز سے زیادہ وہ سچ مچ کی چیزوں سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں. اوکے. ان کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو بالکل آرٹیفیشل چیزیں دیں، اس آرٹیفیشل چیزوں سے زیادہ وہ آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو جو آپ کی بالکل آپ نے بہت اہم بات کی کہ اس کو ریلیٹ کرنا چاہیے، میتھمیٹکس کو آپ اپنی لائف سے الگ کر کے نہیں پڑھا سکتے. اپنی زندگی سے، اپنی باڈی سے، اپنے صبح شام سے ریلیٹ کرنا چاہیے. جب ریلیٹ اپنے آپ سے کرنا چاہیے، لوگوں سے کرنا چاہیے، انوائرمنٹ سے کرنا چاہیے. تو اس طرح میتھ سیکھے گا. تو میرا ایک جو ورڈ ہے ریئر، اس میں آر جو ہے وہ ریلیٹ سے آتا ہے. پھر ایکسیپٹ کرو کہ بچہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا. یو کین ناٹ ہیو یور اون ٹارگیٹ ٹو اچیو. بچہ اپنی مرضی سے چیزیں کرتا ہے. اس کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کی لرننگ ٹریجیکٹری ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سلو لرنر. وہ سلو لرنر تو نہیں ہے جو بالر کہتی ہیں کہ یہ سلو لرنر نہیں ہے، یہ ڈیپ لرنر بھی تو ہو سکتے ہیں. پروسیسنگ میں ٹائم لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے پروسیسنگ میں ٹائم لے کے وہ زیادہ آگے چلے جائے. تو ہر بچہ اپنے انداز میں اپنی طریقے سے سیکھتا ہے. یقیناً ہمارے پاس کریکولم ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے، لیکن کریکولم ٹارگیٹ میں آپ کو ریئلسٹک ہونا ہوگا. ٹیچر کو اور بچوں کو، پیرنٹس کو ریئلسٹک ہونا ہوگا کہ ان کا بچہ کتنا سیکھ سکتا ہے اور کس ٹائم پہ سیکھتا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور پھر میتھمیٹکس میں آپ چونکہ ایکسپرٹ ہے، اس میں جتنا آپ زیادہ پریکٹس کروائیں گے، ہینڈ زون کام کرائیں گے پریکٹیکلی بچے کو. لیکن ناٹ ڈرل. ڈرل اور پریکٹس میں فرق ہے. ہم ایک ہی سے سوال دے رہے ہوتے ہیں، مونوٹنس چیزوں سے نہیں بچے سیکھتے. ان کو ورائٹی چاہیے. آپ ڈرل تو کروائیں، نمبر آپریشنز کو مختلف کانٹیکس میں کروائیں، مختلف طریقوں سے کروائیں. اس کے لیے آبجیکٹ مختلف لیں، ریپریزنٹیشن مختلف لیں. کہیں وہ ڈاٹس کو ایڈ کر رہے ہیں، کہیں وہ اسٹارس کو ایڈ کر رہے ہیں، کہیں وہ بٹر فلائز کو ایڈ کر رہے ہیں. تو چیزیں مختلف ہوں، انوائرمنٹ مختلف ہو. پانی کی گلاس ہے، یہ گلاس ہے، وہ گلاس ہے پانی کا، تو 4 گلاس یہاں رکھے، 5 پانی کی گلاس وہاں رکھے، تو وہ 4 اور 5 9 ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں سمجھ میں آئے گا ان کو کہ کیا چیزیں میجر کرنی ہے، کیا چیز کاؤنٹ کرنی ہے. ہم نے کہا اس گلاس میں پانی کم ہے، اس گلاس میں پانی زیادہ ہے. یہاں پانی زیادہ ہے یا پانی کم ہے، لیکن اگر یہاں پہ 4 گلاس ہیں، چاہے اس میں تھوڑے تھوڑے پانی ہیں اور وہاں پہ 5 گلاس ہیں، وہ بھرے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں پانی زیادہ ہے، کہاں کم ہے، پانی گلاس کی تعداد زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت مکس اپ ہو جاتی ہیں ہمارے اس پر. نمبر کو ہم صرف لیتے ہیں، زیادہ تر کاؤنٹنگ کو لیتے ہیں. نمبر کاؤنٹنگ کے لیے صرف یوز نہیں ہوتا، نمبر لیبلنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. نمبر جو ہے وہ میجرنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی سٹوریز بنائیں جس میں نمبرز یوز ہوں لیبل کرنے کے لیے بھی. گلی نمبر 72، یہاں نمبر 72 جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف ایک نمبرنگ ہے. بالکل آرڈر بھی ہوتا ہے، تم تیسرے نمبر پر آئے ہو، تم چوتھے نمبر پر آئے ہو، یہ آرڈرنگ ہے، سیکوینس ہے. لیکن اگر کہیں 4 ایپل رکھے اور کہیں 3 ایپل رکھے تو وہ کاؤنٹنگ میں وہ کوانٹٹی ہے، وہ کوانٹٹی ہے، کاؤنٹنگ میں ہے. لیکن کاؤنٹٹی میجرنگ میں بھی ہوتی ہے کہ جیسے اپنے پانی کم ہے، پانی زیادہ ہے. تو وہ پانی زیادہ اور کم کو بھی بچے آخر میں، شروع میں تو ہم زیادہ کم کہیں گے، بعد میں وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اس کو کہیں کہ 1 کپ پانی، 2 کپ پانی، آدھا کپ پانی، کوارٹر کپ پانی. تو اس طرح تو یہ جو آپ اتنی اہم باتیں کر رہی ہیں، یہ بیسیکلی جو میتھڈالوجیز ہے، جو پیڈاگوجی ہے، یہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے. تو آپ چونکہ آپ نے بہت اس میں ٹائم اس پہ اسپینڈ کیا ہے، ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے، ٹریننگ ماڈیولز لکھے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس طرح کی پیڈاگوجیز ہمارے اسکولوں میں استعمال ہوتی ہے؟ اسکولوں میں کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ٹیچرز جو ہیں ان کے پاس کہیں نہ کہیں یقیناً ہو رہی ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس اچھی ٹیچنگ پریکٹسز نہیں ہو رہی ہیں، یقیناً اچھی ٹیچنگ پریکٹسز ہو رہی ہیں. لیکن جو اگر ہم اوور آل دیکھیں
تو اوور آل دیکھیں تو ہماری جو میتھس کی ٹیچنگ جو ہے، ابھی ہم نے ریسنٹلی تو نہیں ہے، 22 میں ہم نے ایک اسٹڈی کمپلیٹ کی تھی، اس میں نیشن وائڈ اسٹڈی تھی. اس میں ہم نے پاکستان کے مختلف اسکول، پبلک اور پرائیویٹ اسکول میں جا کے میتھس کی ٹیچنگ دیکھی تھی. اور زیادہ تر میتھس کی کلاس میں یہی ہو رہا تھا، ٹیچر بورڈ پر آتی تھی، سوال لکھتی تھی، بچے کاپی کرتے تھے، کبھی کبھی ٹیچر جا کے اس کو ان کے سیٹ پر چیک کر لیتی تھی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بالکل ایبسٹریکٹ میتھس ہوتا تھا، نمبر مینپولیشن ہوتی تھی. وہ نمبر مینپولیشن ان کی زندگی میں کہاں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو یہ چیزیں نہیں تھیں. تو ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں کہ پیڈاگوجی، ٹیچرس کو پیڈاگوجی میں ہیلپ کی ضرورت ہے. اور جو ہے اور بہت زیادہ مشکل نہیں ہے یہ، بہت زیادہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. پہلے تو یہ سمجھنا کہ میتھس ہر بچہ کر سکتا ہے. میتھس بورنگ نہیں ہے. میتھس میں پزلس ہیں، ریڈل ہیں، یہ میتھس کا حصہ ہے. اچھا، میتھس کو انجوائے کر سکتے ہیں. میتھس کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور میتھس کو یہ حصہ ہے میتھس کا کہ آپ یہ صرف میتھس کتابوں میں نہیں ہے، میتھس انوائرمنٹ میں ہے، آپ کے ساتھ ہے. میتھس آپ کی ڈیلی لائف میں ہے. ڈیلی لائف میں ہے. تو میتھس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ کرنا کہ میتھس انٹیگریٹڈ ہے، میتھس اور میتھس سمجھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میتھس سمجھا نہیں جا سکتا. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو پھر بات کر رہی تھی، میری وہ ریئر والی بات رہ جاتی ہے. تو ریلیٹ کرنا، ایکسیپٹ کرنا، رسپیکٹ کرنا، بچے کے آئیڈیاز کو رسپیکٹ کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے، اور پھر آخر میں ایکسٹینڈ کرنا کہ بچے کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے آئیڈیاز کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے. اور ایکسٹینڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی اپنی تھنکنگ پروسیس رک نہ جائے. ہمارے پاس کلاسز میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ون سنگل آنسر. ون سنگل آنسر تو نہیں ہوتے نا، آنسر ملٹیپل آنسرس بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس میتھس کے سم ایسے ہیں جو سنگل آنسر دے رہا ہے تو آپ ایسے سم ڈیزائن کریں. بچے نے بہت دنوں تک ایڈ کیا، اب بچے سے کہے کہ اوکے آپ کن کن نمبروں کو ایڈ کر کے 15 لا سکتے ہو. ایک سنگل آنسر نہیں ہے، 15 جو ہے وہ نہیں، لیکن آنسر تو سنگل ہی ہو گیا نا، لیکن اس کے پیچھے جو آپ، لیکن اب آنسر، اب میرا سوال یہ بن گیا کہ وہ 2 نمبر بتاؤ جس کو ایڈ کر کے 15 ملے. تو میرا سوال اب وہ نہیں رہا، آپ کا سوال چینج ہو گیا، لیکن آنسر پھر بھی 15 ہے. کیوں آنسر 15 ہے؟ اب وہ تو سوال کا پارٹ ہے. آپ وہ 2 نمبر بتائیے جن کو ایڈ کر کے 15. اوکے، ٹھیک ہے. اب وہ 2 نمبر جو آئیں گے وہ 10 اور 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 اور 8 بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. اب ورائٹی مل گئی بچوں کو. جی. تو بچوں کو پھر اس سے بہت ضروری ہے ان کی جو فلیکسیبلٹی ہے، ان کے وہ جو کہتے ہیں نا برین کے مسلس، جی، کنیکشنز نا، وہی کنیکشنز کی ہم بات کریں. جتنے زیادہ آپ اس کو اسٹیمولیشن دیں گے، اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے بیسٹ اسٹیمولیشن میتھمیٹکس ہے، اور یہ مینٹل میتھس کہتے ہیں. ہاں، تو جب تک سیکھ لیتے ہیں اگر ایفرٹ کی جائے. لیکن کچھ لرننگ ڈس آرڈر بھی ہیں، جیسے ڈسکیلکولیا کہتے ہیں لوگ. اب ڈسلیکسیا کے بارے میں جاننے لگے ہیں. جی. لیکن ڈسکیلکولیا کے بارے میں کم جانتے ہیں، اور بہت کم اسٹڈیز بھی اس پہ ہوئی ہیں. لیکن ابھی ایک اسٹڈی میں دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے جو ہے لاہور کے 4 اسکولوں میں اور کچھ اراؤنڈ 650 بچوں میں کام کیا، اور 45 بچے انہیں نظر آئے جس میں میتھمیٹیکل لرننگ ڈس آرڈر ہے. اچھا. اب ہمیں پاکستان میں نہیں پتا کہ اس کی پریولنس کیا ہے، لیکن اگر لاہور کے وہ 4 اسکول میں 2 گورنمنٹ کے تھے، 2 پرائیویٹ تھے. اور کتنے بچے تھے اس میں؟ 650 بچے تھے. 650 بچوں میں کتنے ڈس آرڈرز؟ 45%. اوہ مائی گاڈ. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچے میتھ سیکھ نہیں رہے، تو شاید اس کی وجہ کہیں ہو کہ ان کے کوئی لرننگ ڈس آرڈر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے. بالکل. اور اگر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے تو ان کو پراپر انسٹرکشن نہیں دی ہے، پراپر کریکولم ان کے لیے نہیں بنایا ہے. تو ایک تو پہلے بات یہ کہ ہمیں اسکریننگ کرنی ہے بچوں کی، کہ وہ کیا طریقے ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ بچوں میں ایک تو نارمل لرننگ ڈیلیز ہیں، ایک نارمل پرابلم ہے، اور ایک ہے جسے ہم میڈیکل پرابلم کہیں گے، ڈس آرڈر ہے. لیکن یہ ڈس آرڈر بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کو ڈسکیلکولیا ہے وہ بالکل ہینڈی کیپ ہو جائے، آپ ان کو اسٹوپڈ سمجھنے لگے. نہیں، وہ لوگ بھی زندگی میں بہت کامیاب رہے ہیں. اگر ان کو پہلے سے ڈائگنوز کر دیا جائے، اس پہ انٹرونشن کی جائے، تو وہ لوگ بھی کافی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. تو ان کو سمجھنا کہ ان کو کیا پرابلم ہے،
ان کو انسٹرکشن دینا اور انسٹرکشن دینے کے بعد ان کے لیے ان کے آلٹرنیٹیو پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا. ہو سکتا ہے میتھس میں بہت اچھے نہ ہو لیکن کسی اور ایریا میں بہت اچھے ہو. بالکل. تو جو میتھس کے ذریعے جو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں چیز وہ کسی اور طریقے سے وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کو بچے کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہمارے پاس ہے اور 2-3 اسٹڈیز ہوئی ہیں لیکن بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی ہیں. اس چیز کو اس فنامنا کو بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے. ڈسکیلکولیا کو تو اس کو اگر ہمیں کامن جیسے پیرنٹس کو اگر ہم سمجھانا چاہے ڈسکیلکولیا، کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں جب تک بچے کو ہم اسکرین نہ کرے اور اس کے ظاہر اسپیشلائز ٹولز ہوں گے، طریقے ہیں ان کے ذریعے مل جاتا ہے. ارلی سائن یوں مل جاتا ہے کہ وہ نمبر کو یعنی تمام اپنی عمر کے بچوں سے اگر اس کو سارے بچوں کو ایک سی انسٹرکشن دی جا رہی ہے اس میں وہ تھوڑا سا کافی پیچھے ہے. جب بچے جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن سم کرنے لگتے ہیں، ایڈیشن کرنے لگتے ہیں، سبسٹریکشن کرنے لگتے ہیں، اس وقت اس کو کاؤنٹنگ کا پرابلم ہو رہا ہے. وہ ٹائم کو گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ کر ٹائم صحیح نہیں بتا پا رہا. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں آرڈرنگ، اس میں سیکوینسنگ کا مسئلہ ہو، وہ چیزوں کو صحیح سے آرڈر نہ کر پا رہا ہو. یہ پینسل رکھی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں بڑی ہیں، تم اس کو آرڈر کرو. اور پھر وہ نمبرز لکھتے ہوئے الٹا لکھتے ہیں ایسے بچے، یہ بھی ہے. ڈسلیکسیا کا زیادہ ہے. اچھا. وہ نمبر کو کمپریہینڈ کرنے میں پرابلم کرتے ہیں. اچھا. اوکے. مطلب اگر 2 دفعہ ہم صرف بغیر کاؤنٹ کیے بھی چھوٹا سیٹ ہے، چھوٹے نمبر ہیں تو پہچان جاتے ہیں 4 ہیں یا 5. اب وہ 4 اور 5 کو کے لیے بھی اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے 1 2 3 4 کر کے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ویژولی وہ دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ 4 ہیں یا 5 ہیں. اچھا. اور اس کو پھر وہ 1 to 1 کراسپونڈنس کرتا ہے. تو یہ اوور کم کر سکتے ہیں بچے؟ اوور کم کر سکتے ہیں. یہ نظر آئے تو پتہ چلے گا کہ ٹیچر کو بھی پتہ چلے، پیرنٹس کو بھی پتہ چلے، تو پھر اس کو آپ اس کو زیادہ انسٹرکشن، زیادہ ایسی انسٹرکشن جو اس کے حساب سے، بجائے اس کے کہ آپ آگے کا کریکولم کور کرنے سے پہلے اس کو کاؤنٹنگ ہی میں ہیلپ کرو اور اس کو مختلف طریقے سے آرڈر کرنا سکھاؤ. تو وہ جب اس پر ٹائم زیادہ اسپینڈ کیا جائے گا، زیادہ پریکٹس کی جائے گی تو یقیناً وہ بہتر ہوگا. بالکل. لیکن جو اب یہ جو ہے بچے کے پاس یہ جو ڈسکیلکولیا ہے کس نیچر کی ہے اور کس لیول کی ہے یہ تو ظاہر ہے ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ کہ یہ ضرور ہے کہ ہر بچہ کسی نہ کسی حد تک فنکشنل میتھمیٹکس سیکھ لیتا ہے. تو پاکستان میں آپ کے خیال میں ڈسکیلکولیا پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ لوگ ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں؟ کچھ 3-4 اسٹڈی میں بالکل آنے سے پہلے میں نے کر کے آئی ہوں، تو 3-4 اسٹڈیز ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں اور ریسنٹ ہوئی ہیں لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوئی ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کے لیے ہمیں ایک بالکل ہمارے پاس انٹرنیشنلی ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں. کچھ لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں جو یہ یوز کر رہے ہیں ٹولز. تو وہ اس ٹول کے ذریعے ہمیں اس کو پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے کانٹیکس میں کتنے اپلیکیبل ہیں. جی. اگر ہمارے کانٹیکس میں اپلیکیبل ہیں تو ہم اس کو کنٹیکچوئل اپنی لینگویج میں اس طرح کے ٹول ڈیولپ کرنے ہیں. جی. اس کو ڈیولپ کر کے ہمیں اسکولوں میں اسکریننگ کروانی ہوگی اس کی. گورنمنٹ اسکول میں بھی، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی کروانی ہوگی. لیکن میرا سوال اسکولوں سے پہلے ہے، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے باتیں کی کہ بہت چھوٹی عمر سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے جو فنکشنز ہے یا اس کی جو ایبیلیٹیز ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے جو انٹرونشن ہے گھر کے اندر، اس میں ہم پیرنٹس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ گورنمنٹ بہت فاؤنڈیشنل لرننگ پہ فوکس کر رہا ہے، لیکن اس میں جو فاؤنڈیشنل لرننگ ہے اس میں صرف میتھمیٹکس اور لینگویج نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے یہ سارے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ اگر میتھمیٹکس پڑھا رہے تو اس میں آپ لینگویج بھی پڑھاتے ہیں. بالکل. ایسا نہیں کہ یہ جو آپ ڈفرینٹ چیزوں کے نام لیتے ہیں، سینٹینسز بولتے ہیں، تو اس میں بچے کا لینگویج بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح سے بچے کے جو اور سکلز ہے، جو سوشل ایموشنل سکلز ہے یا جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو آج کل بہت زیادہ گورنمنٹ فاؤنڈیشن لرننگ کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ آپ میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں اور آئی ایم شیور کہ فاؤنڈیشنل لرننگ میں دے آر گوئنگ ٹو فوکس آن ڈیولپنگ میتھمیٹیکل کانسیپٹس اینڈ اسکلز. تو آپ کے خیال میں جو ڈسکیلکولیا ہے، جو ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں
کہ ایک ٹیکنیکل وہ ہے، ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے، تو اس میں ایز این ایکسپرٹ آپ اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ صحیح ڈائریکشن میں جائیں؟ اگر وہ میتھمیٹکس کے لرننگ آؤٹ کمز بہتر کرنا چاہتی ہے تو وہ کون سے اسٹیپس ہے لاجیکل اسٹیپس لے تاکہ اگلے 5 سال 10 سالوں میں وہ اپنے میتھمیٹکس میں آؤٹ کمز بہتر کر سکے؟ ہاں، تو اس میں تو کام کرنا ہوگا نا پیرنٹس کے ساتھ، اور جو کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ، اور کچھ ہمارے پاس کوگنیٹو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام کریں. اور اگر وہ جو مسئلے بچے کے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، جو پیرنٹس، اب تو پیرنٹس اپنے بچے کو آبزرو کریں، بچے اپنے بچے کو خود دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی اپنی اسسمنٹ بھی ہوتی ہے پیرنٹس کی. اور اگر وہ بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک، تو پھر اس کو ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکولوجسٹ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ ایسی ایکسرسائزز بتا سکتا ہے جو بچوں کو کروائی جائے تو بچے بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں، ان کی ایڈوائزری باڈیز بنائیں. بالکل ایڈوائزری باڈی بنائیں، بہت ضروری ہے. ہم جیسے لوگ جو ہم اپنے آپ کو ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں، ہمیں یہ جو پیچیدہ مسئلے جن کی آپ نشاندہی کری ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور جب تک پالیسی بنانے والے یا جو پریکٹیشنرز ہیں وہ ان مسئلوں کو نہیں سمجھیں گے تو وہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کر پائیں گے. تو ٹیچرز اور جو ہے جو ان کے تھراپی، جو بھی ہمارے پاس کوگنیٹو سائیکولوجسٹ کے لوگ ہیں جو کلینکل سائیکولوجی کرتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، وہ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا فورم ہونا چاہیے، ایسی کمیونٹی بننی چاہیے جہاں پہ یہ لوگ کام کریں. گلوبلی آپ کے خیال میں کوئی اس طرح کے بیسٹ پریکٹسز ہے جو وہ اپنے میتھمیٹکس میں آؤٹ کمز امپروو کرنے کے لیے کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں؟ آپ پرٹیکولرلی ان بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو ڈسکیلکولیا ہے، لیکن یہ تو ڈس آرڈر ہے نا، اس پہ تو اسپیشلائزڈ آپ کو ٹولز استعمال کر کے اس کو آپ نے پرابلم کو سمجھنا ہے، پھر اسی طرح سے انٹرونشن ہے. میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے میتھمیٹکس کے، ابھی ہمارے پاس ایک چیلنج ہے کہ ہمارے بچے میتھمیٹکس میں صحیح پرفارم نہیں کر رہے، تو ہم دنیا سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسے پریکٹسز ہے جہاں سے ہم سیکھ کے اپنے بچوں کی ہیلپ کریں؟ دیکھیے پریکٹسز تو سب موجود ہیں، جو کچھ ہم نے بات بتائی ہے آپ کو، یہ صرف کرنے کی بات ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. تو جو ہمارے پاس جو ارلی ایئرس کے ایجوکیٹرس ہیں، ارلی ایئر کے جو ٹیچرس ہیں، ان کو پراپر انسٹرکشن کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بچوں کو کنیکٹ کریں. اس کے لیے زیادہ تر یہی ہے کہ ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ گروپس بنا لیں ان کو، کہ وہ مل کے سیکھیں، مل کے ہفتے میں ایک دن بیٹھ جائیں، وہ اپنی اپنی پریکٹسز شیئر کریں. وہ بیسٹ پریکٹسز جیسے کہہ رہی ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں اور ٹیچرس ہیں، وہ اپنی بیسٹ پریکٹسز شیئر کریں. آپ کی اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ، اس پر آپ نے کتنی چیزیں، کتنے ریسورسز ڈالے ہوئے ہیں، تو ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ چیزیں یوز کریں. تو اس طرح ہی سے ہماری پریکٹسز بہتر ہوں گی. اور پیرنٹس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، کیونکہ ارلی ایئرس میں آپ ٹیچر کے پاس سے بچہ 3-4 گھنٹے کے لیے رہتا ہے، بعد میں وہ پیرنٹس کے پاس رہتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے بھی اس طرح کے سیشنز بنائے جائیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر کے وہ بچے کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، بچے کے ساتھ میتھس بچے کو سکھا سکیں. بالکل. تو جو آج جو ہماری گفتگو ہے، اس سے تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو میتھمیٹکس سکھانے کی بنیاد ہے، جس طرح سے باقی بہت ساری چیزوں کی بنیاد گھر سے ہی پڑتی ہے، تو میتھمیٹکس بھی ایون ایک ان پڑھ ماں بھی بچے کو میتھمیٹکس سکھا سکتی ہے. ان پڑھ ماں کو بھی میتھس آتا ہے، بالکل آتا ہے. تو اب یہ ان کو کون بتائے گا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہی ہے یہ اس سب میں میتھمیٹکس شامل ہے؟ جب وہ ایمبرائڈری کرتی ہیں، جب وہ پیاری سی رلی بناتی ہیں، وہ بہت ساری میتھس یوز کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، مثلاً ایکنالج کرنا ہوگا جب رلی بناتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ سملر جو پیسز ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو جائیں گے کہ وہ ایک فلاور کی شکل دے دیں گے، تو وہ میتھس ہی تو یوز کر رہی ہیں. تو یہ میتھس جو ہے، یہ پیٹرن سیکنگ، ڈیزائن کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ میتھس ہے نا. تو وہ میتھس کی جو ہے وہ پہلے تو اکنالج کرو اپنے کام میں کہاں کہاں آپ میتھس کر رہے ہو. جہاں میتھس بنیادی طور پہ میتھس ہے پیٹرن، اوکے، میکنگ پیٹرنس، اوکے، چاہے نمبرس کا ہو، چاہے وہ شیپس کا ہو، چاہے کلرس کا ہو، اور چاہے آئیڈیاز کا ہو. اوکے. کیونکہ
आइडियाज भी ठीक है। कनेक्ट करते हैं ना। तो pattern ये बनता है। हमारा जो पेरेंटल प्रोग्राम है इसमें एक बहुत अच्छा एरिया ऐड हो सकता है हाँ, बिल्कुल हो कि सकता हम है। पेरेंट्स को थोड़ा उनको चैलेंज कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से आप अपने बच्चों को इस तरफ ला सकते और हैं। वो बहुत अच्छा क्ले बनाते हैं, आटे और नमक और कलर डाल के, और बच्चों को उस क्ले के ज़रिए जो बहुत सेफ होता है उसके ज़रिए शेप बनाना सिखा सकते हैं, उसके ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें मैच, वो जो उससे टूथपिक से, मैच स्टिक से, कितने सारे जो सेफ हो, अगर मैच स्टिक का बिल्कुल। ज़रूरी नहीं कि हम उसकी सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल हैं तो जिसके कोई ज़रिए ऐसा बच्चे हैंडबुक हमें नहीं बनाना चाहिए जो पेरेंट्स इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आसान ज़बान में बनाएं, इस तरह बनाएं, की छोटे एक्टिविटीज़ छोटे जो आप टूल्स बहुत ही बनाएं, अहम बिल्कुल। एक्टिविटीज़ बता रही हैं, हाँ, ये हम पेरेंट्स को बताएं बिल्कुल। कि ये सब मैथमेटिक्स है, ये आप कर बिल्कुल सकते हैं होना और चाहिए। इसी से ही आपका बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप और करेगा। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 40-45 स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं, ओके। और वो सब काम करना चाहते हैं। ओके। तो अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो वो सब मैं जमा कर लूँगी, ओके। और दे कैन, यानी अगर वो बना नहीं सकेंगे तो कम से कम आइडियाज़ तो सब आ जाएंगे। तो हम बिल्कुल। आइडियाज़ पूल करेंगे और फिर उसको बनाएंगे और तो उसको जो पेरेंट्स हमारे को देंगे। कोर्सेज़ है, मसलन आप भी कोर्सेज़ डिज़ाइन करके ऑफ़र करती हैं, मैं भी करती हूँ और इदारे भी करते हैं, तो हमें थोड़ा इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं जैसे लैंग्वेजेस है, सोशल स्टडी है, मैथमेटिक्स है, इनके पढ़ाने के तरीक़े बेसिकली आपके घर से ही शुरू हो जाते हैं, बच्चे वहाँ से ही ये चीज़ें लेके आ जाते हैं स्कूल। लेकिन वो जो एक कनेक्शन है होम स्कूल का, जो एक ताल्लुक़ है, वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिसिंग है। बच्चा जो घर से नॉलेज या एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं उसी के ऊपर हम बिल्ड नहीं करते हैं, हम फिर अपने ही एक उसमें शुरू हो जाते हैं। तो ये कनेक्शंस और हमें, उसका रिवर्स ये भी है कि पेरेंट्स अपने काम को, अपनी प्रैक्टिसेस को एक्नॉलेज नहीं करते, नहीं करते हैं। यूजफुल वो चीज़ बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। जब वो बच्चे से बात कर रहे होते हैं, जब बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं, जब बच्चे के साथ बाहर वॉक कर रहे होते हैं, तो कितनी चीज़ें वो बच्चे को सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। सिर्फ उसको ये कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है कि स्कूल में जो कुछ हो रहा है और घर में जो कुछ हो रहा है उससे हम एक ताल्लुक बिल्कुल, बना ये सकते सब मिल के फिर उसको हम हाँ, एजुकेशन कह सकते हैं। education। अदरवाइज़ हमने तो एजुकेशन को टेक्स्ट बुक के हद तक ही महदूद की कर हुई है, दिया है। यही प्रॉब्लम है। तो बहुत ही आपने मुफीद बातें बताई और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम ज़हमत देंगे। जाते जाते आप कुछ की मैसेजेस दे दें, एक तो पेरेंट्स के लिए हो और फिर जो स्पेशली जो हमारे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने टीचर्स की ज़िंदगी भी और फिर बच्चों की ज़िंदगी भी आसान बनानी है, कि ये जो मैथमेटिक्स है ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ से एक लिंक, एक बहुत ही लाइव वो है, सब्जेक्ट है। तो आप क्या मैसेज देंगे? एक तो पहली बात ये कि हर कोई मैथ्स सीख सकता है। ओके। उसके लिए कोई ख़ास किस्म की एबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, हम सब मैथ्स सीख सकते हैं। ओके। ये सही है कि कुछ बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं, कुछ एक ख़ास लिमिट तक जा सकते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ आराम से सीख जाते हैं, जी। लेकिन सीख सब जाते हैं। तो पहले तो ये बिलीव करना कि हमारा बच्चा मैथ्स सीख सकता है, ओके। तो वो बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, कि हर बच्चा मैथ्स सीख सकता है। उसके सीखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। ओके। तो जब आपका एक ट्रस्ट बनेगा तो आपको ऑटोमेटिकली बच्चे भी उस ट्रस्ट को समझेंगे और उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी टीचर, मेरी माँ, मेरा बाप मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है कि मैं सीख सकता हूँ, तो मैं सीख सकता हूँ। ओके। उसके बाद ये कि उनसे कम्युनिकेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में मैथ्स को इस्तेमाल करना, आपके एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में मैथ्स को इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़रूरी है। आप मैथ्स सिर्फ पेपर पे नहीं है, मैथ्स 2 + 2 4 नहीं है। मैथ्स में ये है कि दो चीज़ें जब 2 चीज़ों से मिलती हैं तो 4 चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें एक और जमा कर लें तो 5 हो जाएगी। तो ये मैथ्स टॉक क्लास में भी नहीं है और घर में भी नहीं है। अच्छा। तो मैथ्स टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो मैथ्स टॉक और जो भी सारे मटेरियल हैं जो भी आमतौर पे जो घरों पे पाए जाते हैं, वो मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें मैथ्स, तो क्या चीज़ें हो गई, लैंग्वेज हो गई, टूल्स हो गई, एक्टिविटी हो गई, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मैथ्स को सीखने के लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और एक्टिविटी भी पर्पसफुल एक्टिविटी, बिल्कुल। एक्टिविटी ऐसी ना हो जिसमें बच्चे को लगे कि वो ये क्यों कर रहा है, बल्कि बिल्कुल। वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी हो जिसमें वो मैथ्स को इस्तेमाल करे।
لیکن اس کنورسیشن کو ہم جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں جیسے آپ نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ بہت مسکنسیپشنز ہے، متس ہے کہ یہ بس فلاں بچے یا صرف لڑکے میتھمیٹکس کر سکتے ہیں، لڑکیاں نہیں کر سکتی ہے، یا فلاں بچہ نہیں کر سکتا ہے. یہ جو نہیں کر سکتا والی بات ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے اور بچوں کی زندگی سے نکالنا ہے، ان کے ذہن سے نکالنا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے. تو مجھے امید ہے یہ اس گفتگو سے ہمارے بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچرز اور بچے فائدہ اٹھائیں گے. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو.